السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل ایڈیشن ناولس پہ۔ پہلے نا میرا تھوڑا سا غصہ سن لو یار، میرے ساتھ نا اتنا منحوس کام ہوا ہے، اتنا منحوس کام ہوا ہے۔ سنو ہوا کیا ہے۔ سوری جن لوگوں کو میری باتیں پسند نہیں ہیں، لیکن اس وقت نا میرا دماغ گھما ہوا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ میں نے نا ایک پوری ویڈیو ریکارڈ کی 30 منٹ کی، ٹھیک ہے۔ اس کو جب میں اپلوڈ کرنے لگی نا تب وہ الٹی اپلوڈ ہو رہی ہے۔ میں کہ یہ کیا چکر ہے، الٹی کیوں ہو رہی ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ تھوڑی اور آگے گئی تو وہ سیدھی ہو گئی، پھر تھوڑی اور آگے گئی تو وہ دوبارہ سے الٹی ہو گئی۔ میں کہ یہ کیا چکر ہے، مجھے مطلب کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ پوری ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد جب میں نے اس کو لگایا نا چیک کرنے کے لیے، تب مجھے پتا چلا کہ 7 منٹ کا ایک سین سیدھا ہے، اگلے 7 منٹ کا دوسرا سین پٹھا ہے۔ پھر میں نے آگے اسی طرح پٹھا سیدھا چل رہا ہے۔ پھر میں نے پتا چلا کہ ایک دفعہ میں کھانا کھانے کے لیے بیچ میں اٹھی تھی، ایک دفعہ میں چائے پینے کے لیے بیچ میں اٹھی تھی، ایک دفعہ مما نے مجھے آواز لگائی تھی، وہ میں اٹھی تھی۔ وہ میں اسکرین الٹی سیدھی کر کے چلی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو میرے یہ جو 30 منٹ کی تھی اس میں کوئی 4-5 دفعہ تو اس نے اسکرین میری روٹیٹ ہوئی تھی یار، وہ نہیں ہوئی تھی بلکہ میں نے خود ہی پٹھی سیدھی کر کے رکھ دی تھی، تو وہ ویڈیو ہو گئی میرے لیے لائف کی منحوس ترین ویڈیو، ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو اپلوڈنگ پہ لگایا، پھر میں نے آپ لوگوں کو پوسٹ کر کے بتایا کہ میرے ساتھ یہ غلط کام ہو گیا ہے۔ پھر میں نے اس ویڈیو کو لگایا ایڈیٹنگ پہ، مطلب کیپ کٹ میں گئی، میں نے اس کو سوچا کہ میں اس کو ایڈٹ کر دوں گی۔ میں نے ایک دفعہ ایڈٹ کیا، 99 پہ جا کے میرے فون کی اسکرین بند ہو گئی۔ مطلب کتنی منحوس ویڈیو تھی، آپ لوگ اندازہ لگاؤ۔ 99 پہ جا کے وہ بند ہو گئی اور میں مست ہو کر بیٹھی ہوئی ہوں کہ ابھی ہو جائے گی۔ پھر مجھے پتا چلا کہ اسکرین بند کر دو تو اس کا مطلب بند ہو جاتا ہے کیپ کٹ۔ میں نے لائف میں پہلی دفعہ کیپ کٹ یوز کیا۔ اس کے بعد میں کہا چلو جی ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی سو ہو گئی، اب میں صحیح سے کروں گی۔ میں نے اسکرین جلا کے رکھنی ہے، اسکرین بند نہیں ہونے دینی۔ میں نے سوچا چلو میں جب تک یہ ہوتی ہے تب تک میں یار ستمبر کے ایپیسوڈ ریکارڈ کر لیتی ہوں۔ میں ریکارڈ کر کے مر کے میں نے 27 منٹ کی ریکارڈ کی، تو اچانک سے نا فون ریسیٹ ہو گیا میرا، مطلب ریسٹارٹ ہو گیا، ریسیٹ نہیں ہو گیا، ریسٹارٹ ہو گیا۔ میں نے واپس آن کیا تو جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی، آف کورس آپ کے لیے 8 ستمبر کی لاسٹ والا سین پڑھی اور اس کی سانس کا میں پڑھ رہی تھی جہاں سے وہ میری اسکرین بند ہو گئی، مطلب وہ ویڈیو میری فون میرا بند ہو گیا۔ پھر مجھے سیٹنگز میں جا کر پتا چلا کہ کیپ کٹ میں نے کوئی ایسی سیٹنگ کی ہوئی ہے کہ ویڈیو اینڈ ہونے کے بعد وہ میرا فون ریسیٹ ہوگا، حالانکہ میں نے قسم سے تو کچھ بھی نہیں کیا ہوا۔ پھر وہ اس نے مجھے بتایا ہیر نے کہ تم نے سیٹنگ غلط کی ہے، جا کے اس کی سیٹنگ سیٹ کرو۔ پھر جا کر میں نے اس کو اپلوڈنگ پہ لگایا۔ اب وہاں اس منحوس ویڈیو کے میں اپلوڈ لگا کرنا یہاں پہ آئی ہوں اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے۔ اب میں نے نہیں اس کو روکنا، اس کو میں نے اینڈ تک جا کے اس کو ریکارڈ کرنا ہے، اس کے بعد میں نے جانا ہے۔ اگر تو آج جنون یارم کی قسط آپ لوگوں نے پرنی ہوئی تو اپلوڈ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر وہ نہیں ہوئی نا تو میری زندگی کی سب سے خجل ترین ایپیسوڈ ہے وہ، میں اس کو دوبارہ نہ تو ریکارڈ کرنے والی ہوں نہ میں اس کو ایڈٹ کرنے والی ہوں۔ میں اتنا ہی ذلیل ہو سکتی تھی۔ یہ تھی میری آج کی وہ بات جو میں کب سے اپنے اندر وہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اب سنو آج کی ایپیسوڈ کو۔ یار ستمگر قسط نمبر 82 پارٹ 1 تحریر عریج شاہ۔ وہ کافی دیر باہر لان میں بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی۔ ایلوینا اسے اپنے بارے میں بتا رہی تھی، جبکہ وہ اسی کے ساتھ مصروف تھی کہ پھر درخنے بھی آ کر ان کے بیچ بیٹھ گئی۔ جی تو میڈم درخنے، آپ کے ہسبینڈ صاحب کیسے ہیں؟ مزاج کیسے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے ان کی؟ صبح ڈانٹ رہے تھے تمہیں، میں نے سنا تھا، کیوں اتنا برہم ہو رہے تھے تم پر؟ ایلوینا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے منہ بنایا تھا، وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے، مجھے بہت ڈانٹتا ہے، بہت غصہ کرتا ہے، زبردستی دوائیاں کھلاتا ہے اور ٹیکا بھی لگاتا ہے۔ لیکن اب میں نے قاسم بابا کو اس کی شکایت کر دی ہے، قاسم بابا تیر کی طرح سیدھا کر دیں گے اس کو۔ میں نہیں جاؤں گی اس کے ساتھ کہیں بھی،
جب تک وہ مجھے ڈانٹنا نہیں چھوڑتا۔ اس نے فوراً اسے تفصیل سے ساری بات بتائی تھی۔ تو وہ تمہاری بھلائی کے لیے تمہیں ڈانٹتے ہیں۔ تم ٹائم پر میڈیسنز نہیں کھاؤ گی تو زخم کیسے بھرے گا یہ تمہارا؟ اور انجیکشن بھی تمہیں اسی لیے لگایا جاتا ہے کہ تم درد سے نہ گزرو۔ تم ان کی محبت اور خلوص کو غلط نام دے رہی ہو۔ وہ فکر کرتے ہیں تمہاری۔ آئرا نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ ہاں تو فکر تو تمہاری بک بک دورانی پہ کرتا ہے، وہ تو تمہیں نہیں ڈانٹتا، الٹا تم اس کو ڈانٹتی رہتی ہو۔ وہ منہ بنا کر بولی تو آئرا چپ سی ہو گئی تھی۔ اس کی بات پر الوینا مسکرائی تھی۔ ہاں، کیونکہ تمہارا اور اس کا معاملہ بالکل الگ الگ ہے۔ تمہارے اور اس کے قصے میں بہت فرق ہے۔ ازبک لالا سے غلطی ہو گئی ہے جس کے لیے آئرا انہیں معاف نہیں کرنا چاہتی، لیکن تمہارے معاملے میں ایسا سب کچھ بالکل الگ ہے، مختلف ہے۔ تم دونوں ایک دوسرے سے اس چیز پر کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ الوینا بیچ میں بولی تھی۔ ہاں تو میرا اور اس کا معاملہ بالکل الگ الگ ہے۔ وہ مجھے ڈانٹتا ہے بے وجہ ہی، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ جب دل کرتا ہے تب ڈانٹتا ہے، جب دل کرتا ہے تو پیار سے بات کرتا ہے۔ ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ ہاں تو تم بھی ڈانٹ لو نا ان کو آگے سے، وہ تمہیں ڈانٹیں گے، تم انہیں ڈانٹ دینا۔ وہ تم پر غصہ کریں گے، تم ان پر غصہ نکال دینا۔ الوینا نے جیسے مسئلہ ہی حل کر دیا تھا۔ آئرا کی تو ہنسی چھوٹ گئی۔ میں نے ڈانٹا تھا پہلے دن، لیکن پھر اس نے ڈانٹنا شروع کر دیا، اور وہ بہت زیادہ زور سے ڈانٹتا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے اگر مجھے مارے گا تو۔ وہ اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھے ہوئے بولی۔ وہ تمہیں نہیں ماریں گے، اتنے بھی برے نہیں ہیں وہ۔ آئرا نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ وہ شاید بدگمان ہو رہی تھی ارحم سے، لیکن کہا تو بولے لگاؤں گا دو کان کے نیچے۔ اس نے بالکل ارحم کے سٹائل میں بتایا تھا۔ ارے وہ تو یوں ہی غصے میں بول دیا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ تمہیں سچ مچ میں مار دیں گے۔ تم بھی نا بالکل پاگل ہو، نہیں مارتے وہ تمہیں۔ وہ اور ویسے بھی اتنی پیاری بیوی کو کوئی مار سکتا ہے کیا؟ آئرا نے اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہی تھی۔ ہاں وہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں، اتنی پیاری ہوں میں، انہیں مجھ پر غصہ نہیں کرنا چاہیے نا۔ اب تو میں نے قاسم بابا کو بتا دیا، اب تو ڈانٹ پڑے گی نا، تبھی عقل ٹھکانے آئے گی۔ وہ مزے سے بولی تھی، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ وہ الوینا اور درخنے کو باہر چھوڑ کر آئی تو اپنے کمرے کو اندر سے بند پایا تھا۔ امی تو کچن میں تھی، تو کمرہ اندر سے کیسے بند تھا؟ وہ پریشان ہوتے ہوئے کچن کی طرف آئی تھی۔ امی یہ کمرہ اندر سے بند کیوں ہے؟ کون ہے اندر؟ اس نے کچن میں کام کرتی امامہ بیگم اور فارحہ بیگم کو دیکھتے ہوئے اندر قدم رکھا تو وہ دونوں جو آپس میں باتوں میں مصروف تھی۔ ہاں بیٹا، وہ ازبک اندر ہے، نہ جانے
کیا کر رہا ہے؟ میں نے 2 دفعہ دروازے پر دستک دی تو لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ پتہ نہیں اندر سے دروازہ لاک کر کے کیوں بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس کا وہ دوست جو آیا ہوا ہے ارحم، وہ بھی اندر ہی ہے۔ نہ جانے دونوں اندر کر کیا رہے ہیں۔ دن میں کھانا بھی نہیں کھایا انہوں نے، اب شام ہو رہی ہے، کمرے سے نکلنے کا نام نہیں لے رہے۔ نہ جانے کیا کر رہا ہے۔ فارحہ بیگم نے پریشانی سے کہا تھا، آپ نے انہیں اپنے کمرے میں کیوں بھیج دیا؟ پتہ نہیں کچھ خراب کر دیں گے وہاں اندر، اور پھر مجھے زبردستی اپنے کمرے میں چلنے کے لیے کہیں گے، وہ تنگ آتے ہوئے بولی تھی۔ ارے بیٹا، کچھ نہیں کرتا، تھوڑی دیر میں نکل آئے گا، تم اتنی پریشان مت ہو۔ ویسے بھی اب غلط فہمی تو دور ہو گئی ہے نا تم تو۔ اس کمرے میں کون سی غلط فہمی مامی؟ مجھے نہ تو آج کوئی غلط فہمی ہے اور نہ ہی کل تھی۔ اور آپ لوگ یہ امید چھوڑ دیں کہ اب مجھ میں اور ازبک دورانی میں کچھ بھی کبھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ یہ بات آج میں انہیں ٹھیک سے سمجھاؤں گی۔ وہ غصے سے کہتی باہر نکل گئی تھی، جبکہ فارحہ بیگم نے بس ایک نظر امامہ بیگم پر ڈالی تھی، جو پریشانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ فکر مت کرو فارحہ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ فی الحال آئرہ غمگین ہے، دکھی ہے، اس کا غم بہت بڑا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ سب کچھ سمجھ جائے گی۔ ہمیں اسے وقت دینا ہوگا، سب کچھ نارمل ہونے میں وقت تو لگے گا ہی۔ وہ فارحہ کو سمجھا رہی تھی، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلا رہی تھی۔ نہ جانے ان کی بیٹی کی زندگی میں کب سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ بس کر دے یار، میں تھک گیا ہوں، اور کتنا لکھوائے گا، میری بس ہو گئی ہے۔ دیکھ، میرے ہاتھ بھی سوج گئے ہیں۔ ارحم نے اسے دیکھتے ہوئے بتایا تو ازبک نے گھور کر اسے دیکھا تھا، بالکل اس کے سامنے، جبکہ اس کے سامنے سے چھوٹی چھوٹی پرچیاں اٹھا کر وہ دیوار پر لگاتا دیوار کو سوڑی سے کور کر رہا تھا۔ 2 دیواریں کمپلیٹ ہو چکی تھیں، بس 2 دیواریں باقی تھیں۔ چپ کر کتے، یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، صرف تیری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تو نے تھوڑی سی محنت اگر میں تجھ سے تھوڑی سی محنت کروا رہا ہوں تو کوئی احسان نہیں کر رہا مجھ پر۔ میں نے تیری خاطر کیا کچھ نہیں کیا، اپنی بیوی کو ناراض کر دیا، اسے ہسپتال تک پہنچا دیا، اسے موت کے منہ تک پہنچا دیا۔ اللہ پاک نے میری دعائیں سن کر میری بیوی کو واپس اس دنیا میں بھیج دیا۔ میرے اللہ پاک کو میری محبت پر رحم آ گیا۔ اور تو بے غیرت دوست، جس کے خاطر میں نے یہ سب کچھ کیا، کیا چھوٹے سے کام میں منہ بنا رہا ہے؟ کتنے سوری لکھے ہیں تو نے،
انہیں زیادہ سے زیادہ 1500؟ میں صبح سے 5000 سے زیادہ لکھ چکا ہوں، اتنا مرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارحم مرزا، اگر تو تھوڑی سی ہیلپ کر رہا ہے نا تو اس کے بدلے پوری قیمت لے چکا ہے تو۔ اپنی اس بے وقوف بیوی کو میرے گلے باندھ کر ان پٹھانوں کے قبیلے سے میں لے کر آیا ہوں، اس کی جان میں نے بچائی ہے۔ اگر آج تیرا بچہ اور تیری بیوی بالکل صحیح سلامت ہے تو میری بدولت۔ اس نے فوراً احسان جتایا تھا۔ ہاں تو وہ تو میں مانتا ہوں، لیکن وہ غصے سے اس کے قریب آتا، اس کے گریبان کو پکڑ کر اسے اچھا خاصا جھنجھوڑتے ہوئے اس لیکن کا مطلب پوچھنے لگا، اور ہم تو اپنے گھومتے سر کو تھام کر بس منہ بنا گیا تھا۔ اچھا سوری، برا کیوں منا رہا ہے؟ کر تو رہا ہوں تیری ہیلپ جتنا ہو سکے، لکھ تو رہا ہوں، بس یہ کہہ رہا ہوں کہ تیرے چکر میں صبح سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ اگر اجازت ہو تو 2 نوالے لے لوں؟ میں نے کھانا کھایا، تیرے ساتھ ہی ہوں نا یہاں پر، بلکہ تو نے پانی تو پیا ہے، میں نے پانی بھی نہیں پیا۔ میری بیوی کو نہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اچھی لگتی ہیں، اسی لیے چھوٹے چھوٹے سوری لکھ۔ اگر کمرے کی پوری دیوار کو بھر دینا ہے۔ ارے یار، ابھی تو چھت پر بھی لگانے ہیں، کتنا کام ہے، تو ٹائم ہی ویسٹ کر رہا ہے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تو ارحم کو لگا جیسے اس کی سانسیں سینے میں ہی اٹک جائیں گی۔ کیا مطلب؟ چھت کے لیے الگ سے 3000 پرچیاں بنانی ہوں گی؟ وہ پریشانی سے کہنے لگا تو ازبک نے کندھے اچکائے تھے۔ یار میں تیرا دوست ہوں، مجھ پر رحم کھا، مانا تیری لو سٹوری اٹکی ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو کسی اور کو اتنے برے طریقے سے اٹکا دے۔ دیکھ میرے بندھے ہوئے ہاتھ دیکھ، ارحم اس کی منتیں کر رہا تھا، میرے ساتھ یہ کام نہ کر ازبک، وہ دہائی دے رہا تھا۔ ارحم، اب اگر تو نے کوئی بھی بکواس کی نا تو میں تجھے اٹھا کر تیرے ہی ہوٹل کے 6 مالے سے نیچے پھینک دوں گا۔ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں ہاں، پھینک دے، بے شک پھینک دے، کم سے کم تجھ سے تو جان چھوٹے گی، وہ فوراً بولا تھا، جب ازبک نے بیڈ سے نیچے کودتے ہوئے ایک زوردار کک اس کو ماری تھی۔ وہ کہرا کر رہ گیا تھا، جبکہ مرتا کیا نہ کرتا، اس کی گھوڑیوں سے خوف زدہ ہوتا، دوبارہ سے پین اٹھا کر سامنے بنائی چھوٹی چھوٹی پرچیوں پر سوری لکھ لکھ کر دوسرے ڈبے میں ڈالنے لگا تھا، جس میں سے ازبک نکال نکال کر پورے کمرے میں چپکا رہا تھا۔ اسٹیمیٹ کے مطابق ایک دیوار پر 3000 پرچیاں آ رہی تھیں، یعنی کہ چھت کی پرچیاں ملا کر انہیں 15000 پرچیاں بنانی تھیں، اور اب تک وہ صرف 6500 پرچیاں بنانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ارحم کو تو ازبک کا یہ آئیڈیا بالکل فضول اور بچکانہ لگ رہا تھا، لیکن ازبک کو لگتا تھا اس کی بیوی اسی طرح سے مانے گی۔ السلام علیکم رائق لالا، آ گئے آپ؟ میں
آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم اور کیسا گزرا تمہارا دن؟ کچھ بات کرنی تھی کیا؟ رائک مسکرا کر سیدھا ہوا تھا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ میں نے سوچا کہ آپ سے پوچھ لوں اس بارے میں، کیا آپ نے ابھی تک کسی وکیل کا انتظام کروایا ہے یا نہیں؟ میرا مطلب ہے جو کام میں نے آپ سے کہا تھا وہ کہاں تک پہنچا؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ اسے لگا نہیں تھا کہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد دوبارہ طلاق کی بات کرے گی، لیکن اس کی سوئی تو وہیں پر اٹکی ہوئی تھی۔ وہ بھی اس وقت طلاق چاہتی تھی۔ آئرہ بیٹا، اب تو سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ دیکھو، میں مانتا ہوں اسبق کی غلطی معافی کے لائق نہیں ہے، لیکن اس نے تمہاری محبت میں کسی کو شریک نہیں کیا ہے۔ تم اس کی محبتوں کی واحد وارث ہو۔ میں مانتا ہوں جو کچھ ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے۔ اسبق نے غلط الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن تم ایک دفعہ اس کو سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ وہ جذباتی ہے، تم جانتی ہو، وہ غصے میں کچھ بھی بکواس کر جاتا ہے، لیکن اسے اتنی بڑی سزا دینا تو غلط ہے نا؟ اس نے آئرہ کو سمجھانا چاہا تھا۔ اوہ، تو مطلب آپ اس معاملے میں میری کوئی مدد نہیں کرنے والے؟ وہ جیسے نتیجے پر پہنچی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے آئرہ، دیکھو، تم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی ہو۔ اور کچھ سمجھوں یا نہ سمجھوں، آپ کی بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ شاید میں غلط تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ اس معاملے میں تو کم سے کم آپ میرا ساتھ دیں گے، لیکن میں سمجھ سکتی ہوں اس معاملے میں آپ اپنے بھائی کا ساتھ دیں گے۔ کوئی بات نہیں، ضرور ساتھ دیں۔ میں جانتی ہوں میرا کوئی نہیں ہے جس کا باپ ہی اسے اس کا نام نہ دے۔ وہ کسی اور سے بھلا کیا امید کر سکتی ہے؟ I'm sorry، میں نے آپ سے ضرورت سے زیادہ امید لگا لی۔ وہ اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ رائک کچھ بھی نہیں کہہ پایا تھا۔ اس نے کافی زور سے دروازے پر دستک دی تو وہ دونوں اندر اچھل پڑے تھے۔ دروازہ کھولیں، کیا ہو رہا ہے اندر؟ اسے باہر سے آئرہ کی آواز سنائی دی۔ ہانا، تھوڑی دیر صبر کر جاؤ، ہم بس اینڈ پہ ہیں۔ تھوڑی دیر میں ہم دروازہ کھولتے ہیں، اسبق نے کہا۔ میں نے کہا کمرے کا دروازہ کھولیے،
کیا کر رہے ہیں آپ اس کمرے میں؟ کھولیں دروازہ۔ آپ دروازہ کھول رہے ہیں یا پھر میں دوسری چابی لے کر آؤں؟ اس نے بے حد غصے سے دروازے کو پیٹ ڈالا تھا، جبکہ ارحم تو عائرہ کے غصے پر کبھی ازبک کو تو کبھی دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ اوئے تیری خانہ، اس سے پہلے اندر آ کر ہم دونوں کا بھرتا بنا دے تو دروازہ کھول دے تاکہ میں بھاگ جاؤں۔ یہ کھڑکی بھی برا آپشن نہیں ہے۔ اس نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یہاں سے تیری 1.5 فٹ کی بے وقوف بیوی نہیں نکل سکتی تو 6 فٹ کا گدھا کیسے نکلے گا؟ ازبک نے کمر پر ہاتھ رکھتے لڑاکا انداز میں پوچھا تھا۔ اوئے خبردار، جو میری بیوی کو بے وقوف کہا، ارحم نے غصے سے کہا تھا، تو اپنی بیوی کو سائڈ پر رکھ۔ میں نے تو تجھے بھی گدھا کہا، ازبک اترا کر بولا۔ کوئی بات نہیں، تیری میری یاری ہے، سب چلتا ہے، لیکن وہ تیری بھابی ہے، عزت سے مخاطب کر۔ ہاں یار، وہی میری 1.5 فٹ کی قابل عزت بے وقوف بھابی بھی یہاں سے نہیں نکل سکتی تو 6 فٹ کا گدھا تو کیسے نکلے گا؟ اس میں سے دروازہ بیٹر آپشن ہے۔ اب کی دفعہ ازبک نے عزت دیتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، تو دروازہ کھول۔ ہو سکتا ہے بھابی کے ہاتھ میں گملہ ہو، تو میں تو رسک نہیں لوں گا۔ تو دروازہ کھول، وہ تیرے سر پر بج جائے گی اور میں پیچھے سے نکل جاؤں گا۔ ارحم نے اپنی مست پلاننگ اس سے شیئر کی تھی جبکہ وہ دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ چل بے، میری بیوی اتنی ظالم نہیں ہے، یہ سب کچھ دیکھ کر نا پیار سے مجھے گلے لگائے گی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتا دروازہ کھول چکا تھا۔ طارق تو گھر آتے ہی سو گیا تھا، جبکہ وہ کافی دیر سونے کی کوشش کرتی رہی اور اپنی اس کوشش میں مسلسل ناکام ہونے کے بعد اس نے نیچے جانے کے بارے میں سوچا تھا۔ یہ اس کے شوہر کا گھر تھا، اس نے ساری زندگی یہیں رہنا تھا، تو اس کا تعلق صرف اس کے شوہر سے تو نہیں تھا بلکہ باقی سب سے بھی تھا۔ اس نے سب کے مزاج کو سمجھنا تھا، خود کو ان کے مطابق ڈھالنا تھا۔ سو اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ سب لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی کوشش کرے گی۔ وہ نیچے آئی تو اسے کچن سے ہی صرف آواز آئی تھی۔ سب ملازم آگے پیچھے لگے ہوئے تھے جبکہ ملازمہ کچن میں تھی۔ اس کا ارادہ اسی سے پوچھنے کا تھا جب اسے کچن سے اپنی ساس کی آواز بھی سنائی دی۔ جو میں نے کہا ہے، سب کچھ تیار ہو جانا چاہیے۔ یہ آج میری فرینڈز آ رہی ہیں پارٹی پر، اور اس پارٹی میں کسی طرح کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ملازموں کو ہدایت دے رہی تھی۔ لیکن آپ کی سہیلی کو جو کھانا پسند ہے
وہ مجھے بنانا نہیں آتا، میں نے تو یہی میں تو یہی دیسی کھانے بنا سکتی ہوں، ملازمہ نے پریشانی سے کہا۔ تو وہ سر پکڑ کر رہ گئی۔ لیکن کل رات تو تم نے کہا تھا کہ تم ساری پارٹی کی تیاریاں کر لو گی، وہ بے حد غصے سے بولی تھی۔ جی جی بی بی جی، مجھے تھوڑی نہ پتا تھا کہ آپ کی ساری سہیلیاں یہ کھانے کھاتی ہیں، مجھے تو وہی کچھ بنانا آتا ہے جو عام روٹین میں بنتا ہے۔ اب یہ امریکن وائٹ چکن، پیزا، سوشی، یہ ساری چیزیں بنانی مجھے نہیں آتی، وہ پریشانی سے کہنے لگی تھی، جبکہ وہ تو بس اسے سن کر حیران رہ گئی تھی۔ نکمی عورت، تم نے کم سے کم مجھے بتانا تو تھا کہ تمہیں صرف دیسی کھانا بنانا آتا ہے۔ میں نے ان سب کو پارٹی پر انوائٹ کر لیا ہے، اور یہاں سے کسی ہوٹل سے پارسل رسیو ہونے میں تقریباً 4 سے 5 گھنٹے لگ جائیں گے۔ ہوٹل والوں نے پہلے کہا تھا کہ کچھ بھی آرڈر کرنا ہو تو 5-6 گھنٹے پہلے کروائیں۔ امی، مجھے بنانا آتا ہے، میں بنا دوں؟ وہ انہیں اچانک سے پیچھے پری کی آواز سنائی دی۔ کیا کیا کہا تم نے؟ وہ مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ جی، میں نے کہا کہ مجھے بنانا آتا ہے، وائٹ امریکن چکن، سوشی، پیزا، اس کے علاوہ بھی سب کچھ بنا سکتی ہوں جو آپ کو پسند ہو، میں آپ کو بنا کر دے سکتی ہوں، اور آپ کو 5 گھنٹے انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اپنی خدمات پیش کی تھی۔ سیریسلی، کیا تم مذاق کر رہی ہو میرے ساتھ؟ تمہیں یہ سب کچھ مذاق لگ رہا ہے؟ وہ غصے سے پوچھنے لگی۔ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہی، امریکن وائٹ چکن سارق کو بہت پسند ہے، تو ان کے لیے میں نے اسپیشلی بنانا سیکھا تھا، اور انہیں بہت پسند آیا تھا۔ سوشی کھانے کا شوق تبریز کو چڑھا رہتا ہے، تو میں اس کے لیے بناتی تھی، اور پیزا تو تقریباً روز بنتا تھا کراچی میں۔ وہ ایکسائٹیڈ ہو کر بولی۔ اچھا، اگر سارق کو پسند ہے تو یقیناً تم بنا سکتی ہو، کیونکہ وہ بے وجہ کبھی کسی کی تعریف نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، تو تم سب کچھ کچن میں موجود ہے، جو جو سامان چاہیے ہوتا ہے تم بناؤ، اور اچھا بننا چاہیے، میری عزت کا سوال ہے۔ یاد رکھنا، ملازمہ تمہاری ہیلپ کرے گی، کوشش کرنا کہ کچھ اور بھی اچھا سا ساتھ بنا لو، سب کچھ بہت اچھے سے ہونا چاہیے، کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو۔ اچانک ہی مسئلے کا حل نکل آنے پر وہ ریلیکس ہوتے ہوئے اس سے کہنے لگی، تو پری نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ آج تو میری آدھے گھنٹے کی فالتو کی ریکارڈنگ ہوئی ہے جو کہ ضائع ہوئی ہے۔ آئی ایم ویری سیڈ، لیکن شکر اللہ کا کمپلیٹ ہو گیا، بس اب یہ اپلوڈ بھی ہو جائے۔ ملیں گے کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی ڈیڈی کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔